اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کے اس درس میں اس آیت سے لے کر اگلی چند ایک آیات تک مسائل کا تذکرہ ہے، یعنی طلاق کے بارے میں احکامات ہیں۔ ہم ان کو زیادہ وضاحت سے تو ڈسکس نہیں کریں گے، جو ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے وہ ہم کریں گے۔ زیادہ اگر کسی کو اس میں سمجھ نہ آئے اور اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو یا آس پاس، تو طلاق کے معاملے میں کوشش کریں کہ اپنے قریب ترین جو آپ کے مفتی صاحب ہیں ان سے آپ رابطہ کریں تاکہ وہاں سے آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے۔ میں نے صرف سرسری سی جو ہے وہ وضاحت کرنی ہے، کیونکہ اس کے طلاق کے معاملے میں پھر مسلمانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور تشریح پھر ائمہ کرام کی مختلف ہے، اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بہت سارے گروپ ہیں۔ کچھ لوگ ایک امام کو مانتے ہیں اور کچھ دوسرے امام کو مانتے ہیں اور کچھ کسی امام کو بھی نہیں مانتے، تو اس لیے آپ اپنے قریب ترین مفتی صاحب سے ہی رابطہ کر کے اس سے آپ اس کے بارے میں مزید دریافت کریں۔ پہلی آیت ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ جو اس آیت میں حکم نازل ہوا ہے، اصطلاح شرع میں اس کو ایلا کہتے ہیں، یعنی ظاہر ہے میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اور بگاڑ کے کئی اسباب ہوتے ہیں جو پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ آپ سال گزر جائے اور آپ لوگ ایک ہی گھر میں رہیں اور ہوں بھی میاں بیوی اور آپ کا میاں بیوی والا تعلق بھی نہ ہو، تو ہی خدا کی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مدت مقرر کی ہے وہ 4 ماہ کی ہے، کہ 4 ماہ کے اندر اندر یا تو فیصلہ کر لیں کہ ہم نے میاں بیوی رہنا ہے، اگر نہیں رہنا تو پھر بھلے طریقے سے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، کیونکہ پہلے قسم کھائی تھی تو بعض فقہا کے نزدیک قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیں تو قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اختلاف رائے فقہا کے اندر ہے، اس لیے امت کے اندر بھی جب آپ کسی بھی مسئلے کی وضاحت میں جائیں گے تو ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک صحیح ہو اور دوسرا غلط ہو، یہ بہرحال آپ اپنے قریب ترین مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو جان رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، یعنی اللہ کو تو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہے تو زیادتی اس میں سے کون کر رہا ہے، میاں کر رہا ہے کہ بیوی کر رہی ہے، تو وہ جس کی زیادتی ہوگی ظاہر ہے اس کو پھر اس کی سزا تو ملے گی۔ آگے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا فرمایا ہو اسے چھپائیں، یعنی طلاق جس کو مل جائے تو اس کو 3 مرتبہ ایام ماہواری 3 دفعہ اس کو مینسز آ جائیں تب تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا، اور اگر کوئی اس کو حمل ہے تو وہ اس کو چھپانا نہیں چاہیے، انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔
ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ یعنی 3 ایام ماہواری کے اندر اگر ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہے تو 3 ایام ماہواری کے اندر وہ دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تو ان کو حق ہے، اور عورتوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ عورت بھی اگر چاہے تو وہ بھی اس سے جدائی اختیار کر سکتی ہے، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوبصورت معاشرے کی تکمیل کے لیے اللہ کے قوانین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔